السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ عبدالمقصود آپ کی خدمت میں. ملاقات کرتے ہیں اپنے مہمان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے جانتے ہیں؟ ڈو یو نو می؟ جی نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا. نہیں جانتے نا آپ مجھے. جب آپ مجھے نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ سلام وغیرہ کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹارٹ ٹاکنگ، بات کریں. سر پروگرام شروع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سر. بھائی دیکھیں، 5 سال کے پروگرام میں کچھ نہیں ہوتا تو 20 منٹ کے پروگرام میں کیا ہو جائے گا؟ بات کریں. جسٹ ٹاک، اسٹارٹ ٹاکنگ. پٹ یور کوشچنس، آئی آنسر دیم. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سرکاری افسر تھا. ریٹائر ہو گئے؟ نہیں، مر گئے. کیا بات کر رہے ہیں آپ انور صاحب؟ ظاہر ہے سرکاری افسر تھا، ریٹائر کر دیا گیا، ختم بات. سرکار نے ریٹائرمنٹ کی عمر تو اب بڑھا دی ہے. ہاں، مگر سرکار نے ان لوگوں کی عمر بڑھا دی ہے جو لوگ سرکار کے فیور میں بات کرتے. ہم صرف کام کرتے تھے. آئی جسٹ یوز ٹو ورک، آئی یوز ٹو ورک. اور جو فارغ وقت ہوتا تھا اس میں بیٹھ کے سرکار کے خلاف اونچا اونچا بولتے تھے. بلانٹ، ایک دم بلانٹ. مگر کیوں؟ سرکاری ملازم تو سرکار کے غلام ہوتے ہیں. بھائی ہماری سرکار تو خود ایک بڑے ملک کے غلام ہے، تو غلاموں سے کیا ڈرنا؟ وائی شوڈ وی بی افریڈ آف سرونٹس؟ آپ کی کسی نے شکایت کر دی؟ کسی نے؟ یو مسٹ بی جوکنگ. کسی نے کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل اسٹاف. ٹوٹل اسٹاف جو ہے وہ ہر 10 منٹ کے بعد منسٹر کے پاس جا کے میری شکایت کرتا تھا، بیکاز آئی یوز ٹو بی ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. کس منسٹری میں تھے آپ؟ ایجوکیشن منسٹری میں. ایک دن منسٹر صاحب کا مجھے فون آیا. سم تھنگ فنی آئی ایم ٹیلنگ یو. ایک دن منسٹر صاحب کا فون آیا کمرے میں، کہنے لگا ذرا کمرے میں آئے. آئی وینٹ ٹو ہز روم. انہوں نے مجھے ایک نوٹ بڑا سا کچھ لکھ کے دیا، لیٹر ٹائپ کا، اور کہنے لگے اس کو سرکولیٹ کر دیجئے تمام تعلیمی اداروں میں. نوٹ انگلش میں تھا. میں نے پڑھنے کی کوشش کی، میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے ایکسکیوز کیا، اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا. 1.5 گھنٹے میں نے ٹرائی کی، بٹ آئی couldn't go through that note. میری سمجھ میں نہیں آیا. خیر میں پھر واپس گیا. میں نے کہا سر اردو ہماری قومی زبان ہے. میں نے کہا سر وائی ڈونٹ یو ٹرائی دس ان اردو؟ اردو میں ٹرائی کریں. میں نے کہا سر کیونکہ تعلیمی ادارے بند ہونے میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، اور یہ شاید 2.5 مہینے میں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کر دیں. میں نے کہا سر نو، اس کو پھاڑ دیں. کہنے لگا یو شٹ اپ اور اس کو ٹھیک کر دیں. میں نے کہا سر اس کو پھاڑ دیں. میں نے کہا سر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پھاڑا تو میں نے کہا سر یہ لیٹر جو ہے وہ فائلز میں چلا جائے گا گورنمنٹ کی، اور جو انکمنگ گورنمنٹ ہوگی جب بھی آئے گی تو اس میں جو بھی منسٹر آئے گا سر وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، اینڈ اٹ ول کریٹ این ایمبیرسمنٹ فار یو. مجھ سے کہنے لگے کہ 5 سال تک تو کوئی مائی کا لال نہیں آئے گا، آپ جا کے اپنے کمرے میں بیٹھیں اور اس کو ٹھیک کریں. مگر محترم اس طرح کے نوٹ وغیرہ تو جو منسٹر ہوتے ہیں وہ اپنے پی اے کو لکھواتے ہیں. ویری کریکٹ، آئی 100% ایگری ود یو. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو پی اے تھے ان کے پی اے کو صرف سرائکی آتی تھی. اب سرائکی میں ابھی تک شارٹ ہینڈ ایجاد نہیں ہوئی، اس لیے منسٹر صاحب خود ہی لکھتے تھے. تو اس جو نوٹ انہوں نے بھیجا سرکاری اسکولوں کو اور اداروں کو، اس میں لکھا کیا تھا؟ اب ایکچولی یو وانٹ می ٹو بی ریزنیبل اور کہ میں اس پہ پردہ ڈالوں؟ نہیں آپ تو نوکری چھوڑ چکے ہیں. کہاں آپ تو انہوں نے لکھا کیا تھا؟ اوکے، انہوں نے جو لکھا تھا اللہ معاف کرے، وہ جس وقت یہ نوٹ لکھ رہے تھے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ اور تھا، اور جو کچھ ان کے دماغ میں تھا انہوں نے وہی لکھا. 6 دفعہ تو میں نے ڈارلنگ پڑھا اس میں. خیر بہرحال اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق مطلب نہیں تھا. ایجوکیشن والی اپلیکیشن میں ڈارلنگ 6 دفعہ میں نے پڑھا، بالکل کریکٹ پڑھا. ممکن ہے غلط پڑھ رہے ہو. نہیں، پلیز ڈونٹ چیلنج می. اچھا ٹھیک. نہیں میں پھر اور خواہ خواہی کی اور بقیہ دھوڑوں گا، بیکار کی بات ہے. وہ ایکچولی 6 دفعہ تو میں نے ڈارلنگ پڑھا جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا، اور لکھائی ان کی ڈاکٹروں سے بھی زیادہ بری تھی. ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو آپ نے ٹھیک کر دیا اس کو؟ نہیں آئی ایم اے اسمارٹ مین. میں نے اسی کی فوٹو اسٹیٹ کروا کے تمام تعلیمی اداروں کو بھجوا دی. پھر کیا ہوا؟ ٹرانسفر. منسٹر کا نہیں، میرا ٹرانسفر.
اور اس کے چند دنوں کے بعد لیٹر آیا UROSD آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. الزام کیا لگایا؟ مجھ سے کہنے لگے کہ انہوں نے کہا نوٹ لکھا میرے بارے میں کہ یہ سیکشن آفیسر ہے, اسے انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا, جبکہ میں اس کو ڈکٹیٹ کراتا رہا ہوں اور یہ لکھتا رہا, پھر بھی صحیح نہیں لکھ سکا. میں نے تو دفتر کے اندر جب یہ الزام سنا تو میں نے اونچی اونچی آواز میں in a very loud scale I started talking against the minister. پھر کیا ہوا؟ ٹرانسفر, ہمارا ٹرانسفر ہو گیا اور پھر 4 دن بعد لیٹر آ گیا OSD. ایس ٹی بنا دی. اس کے بعد پھر ہمارا تب ہمیں کیپٹل پنشمنٹ ہوئی. کیپٹل پنشمنٹ؟ کیپٹل پنشمنٹ, ہمیں اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا گیا. کیپٹل پنشمنٹ کا مطلب کچھ اور ہے. نہیں 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 نہیں, لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو, لیٹ می بی پریسائز. چھوٹے اور ایماندار افسران کا جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے اسلام آباد, وہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ سمجھتے ہیں. آپ اسلام آباد چلے گئے؟ یس. کس منسٹری میں؟ ہوم منسٹری میں. گھر والوں کو ساتھ لے گئے آپ؟ گھر والے یہاں ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہاں جانے کا کیا سوال ہے. میں نہیں سمجھا. میں سمجھاتا ہوں. ایکچولی میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا تھا جو میری سیلری ہے اس میں گزارا کرو, کوئی فضول چیز نہیں چاہیے. کہنے لگے صاحب رشوت لیتے, تم کیوں نہیں رشوت لیتے؟ جس نوکری پر آپ تھے وہاں رشوت لے سکتے تھے؟ آف کورس, بہت بہت زیادہ. کس طرح؟ بھئی دیکھیے, جو کام سیکشن آفیسر کو آتا ہے وہ نہ منسٹر کو آتا ہے نہ سیکریٹری کو آتا ہے. بس ہمارا کام صرف یہ ہے کہ وہ تیار کرنا مسودہ اور لے جا کے منسٹر کے آگے رکھنا اور ان سے چڑیا بٹھوا لینا. دیٹس اٹ. پھر اسلام آباد میں جب آپ ہوم منسٹری میں چلے گئے تو وہاں کیا ہوا؟ بس کچھ نہیں ہوا. ایک دن میں نے ہوم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر ٹھیک ہے کہ آپ ہوم منسٹر ہیں, مگر آپ کا گھر میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی دفتر آ جایا کریں. اوہو, آپ اس طرح کی باتیں وزیروں سے کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان پہ اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہتے ہیں. اچھا, آپ ریٹائر کر دیے گئے یا آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی؟ کر دیے گئے, جبری. کیوں؟ ہیں؟ کیوں؟ کیا مطلب ہے کیوں؟ ہوم منسٹر سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا؟ ہو گیا تھا, آبویسلی ہوا ہوگا جھگڑا, جبھی تو مجھے نکالا گیا. بھائی یہ کتنی پرانی بات ہے؟ یہ بات ہے تقریباً 10 سال پرانی, بلکہ 10 سے بھی زیادہ کر لیں, کیونکہ یہ ضروری ہے ٹائم پیریڈ بتانا, ورنہ غلط فہمی ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایکچولی ہوا یہ کہ ہوم منسٹر صاحب نے ایک دن مجھے اپنے دفتر میں کال کیا, مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنا ہے اور آپ ایک کام کریں کہ پریس کانفرنس کے سوال و جواب سے پہلے جو مجھے تقریر کرنی ہے مجھے لکھ کے دے دو, اور مجھے سیکیورٹی کے, ملک کی سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ کرنی ہے پریس کو. میں نے کہا سر آپ مجھے پوائنٹس دے دیں. کہنے لگے کہ تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو, پوائنٹس بھی میں ہی تمہیں لکھ کے دوں, اور شرم کی بات ہے کہ تمہیں ملک کے سیکیورٹی کے حالات کا علم نہیں. میں نے کہا سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر, ڈونٹ ٹاک لائک دس سر. میں نے کہا سر میں دفتر میں سارا دن بیٹھا رہتا ہوں, اف یو آسک می اباؤٹ دی سیکیورٹی آف دی آفس آئی کین ٹیل یو, مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن میں ملک کی سیکیورٹی کے بارے میں نہیں بتا سکتا. تو ایک دم چیخے, کہنے لگے گیٹ آؤٹ آف مائی آفس, اور جو میں نے کہا ہے اس کو لکھو. میں نے لکھ دیا. کیا لکھا؟ میں نے ان سے لکھا کہ السلام علیکم معزز پریس, مجھے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بے شک ہمارا قومی خزانہ خالی ہے مگر ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے سیکیورٹی ٹائٹ ہے. مگر جو تقریر آپ نے لکھی تھی جب آپ نے دی ہوگی ہوم منسٹر کو, تو انہوں نے آپ کی لکھی ہوئی تقریر پڑھی تو ہوگی پہلے. منسٹروں کے پاس پڑھنے لکھنے کا وقت کہاں ہوتا ہے انور صاحب, بہت مشکل, نہیں ہوتا. خیر صاحب, he started the speech which I wrote. انہوں نے جب پڑھنا شروع کی تقریر تو شروع میں تو وہ گھبرائے, he was little embarrassed, تھوڑا سا he was little down, ایک دم پریشان سے ہو گئے. لیکن اپنی طرف سے چونکہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے تو مجبوراً ان کو میری لکھی ہوئی تقریر پوری پڑھنی پڑی. اور کیا لکھا تھا اس میں؟ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے جو میں نے لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگوں نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے, آپ پریس نے بہت ساتھ دیا ہے, جھوٹا ہونے کے باوجود ہماری خبریں چھاپتا ہے. اس اسٹیٹمنٹ پہ تو 8-10 صحافی واک آؤٹ کر کے باقی بیٹھے رہے, کیونکہ پریس کانفرنس کے بعد ہائی ٹی تھی.
نہیں سر، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ خود سرکاری افسر اور جی جی معتبر آدمی تھے، تو آپ نے اس طرح کی تقریر کیوں لکھی؟ بھائی وہ میں نے ان سے پوائنٹس مانگے تھے. میں نے کہا سر آپ مجھے پوائنٹس دے دیں. اگر وہ اپنے پوائنٹس دے دیتے تو آئی ووڈ ہیو ریٹن دس اسپیچ ہز وے. لیکن چونکہ انہوں نے پوائنٹ نہیں دیے تھے تو پوائنٹ آف ویو سارا میرا تھا، تو میں نے ان کو لکھ کے دے دیا. اور کیا کہا؟ اور کہنے لگے، میری لکھی ہوئی تقریر کا حصہ پڑھنے لگے، کہنے لگے کہ میں ہوم منسٹر ہوں، اس لیے میں ہر وقت گھر پہ رہتا ہوں کیونکہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اینڈ ہی فردر نریٹڈ، کہنے لگے کہ میں نہ اخبار پڑھتا ہوں اور نہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، کیونکہ نہ تو میں اپنی برائی پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ دیکھنا چاہتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں نہ میں دیکھنا چاہتا یہ ہوں. بھی آپ نے لکھا تھا سر؟ یہ بھی اس میں نے لکھا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس شدید سردی میں اس تمبو کے نیچے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ہائی ٹی کے منتظر ہوں گے، اس لیے پہلے ہائی ٹی پر چلیں، اس کے بعد جو ہے سوال جواب کا سیشن ہوگا. پھر تو ہنگامہ مچ گیا ہوگا. ہنگامہ. ہائی ٹی کے بعد ایک بھی صحافی واپس نہیں آیا، سب چلے گئے اور وہ ہو گئے آگ بگولا. بگولا. بس وہ اکیلے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر جو انہوں نے مجھے جو کچھ کہا وہ شاید میں ٹیلی ویژن پہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں بتا سکتا. مگر سر یہ پہلے آپ ایجوکیشن میں تھے، وہاں جھگڑا ہوا آپ کا، جی. پھر آپ وہاں منسٹر کی برائی میں کرتے. جس منسٹر میں گیا ہوں، اللہ کا میرے پہ فضل رہا ہے، میرا جھگڑا ضرور ہوا ہے. نہیں تو یہ پریس کانفرنس جو ہوئی ہوم منسٹر کی، تو بس آخر میں وہ اور آپ رہ گئے تھے. میں وہ رہ گئے تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ بڑا انہوں نے، اور وہیں پہ بس نہیں کیا، دوسرے دن دفتر میں پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ کم ان ٹو مائی آفس. میں آفس میں چلا گیا. اب میں چلا گیا تو مجھ سے انہوں نے پنجابی زبان میں تو پہلے کوئی دھن سنائی مجھے 2-3 منٹ کی. اس کے بعد انہوں نے دھن تھی؟ اب چھوڑیں، اچھا. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. انہوں نے مجھے سنائی اور اس کے بعد کہنے لگے یہ لکھ کے دیا تھا تو نے مجھے. میں نے کہا سر میں آپ کو سوال جواب سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ جواب آپ کو اپنی طرف سے دینے پڑتے، جو تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی سر، رہی صحیح عزت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی. تو مجھ سے کہنے لگے گیٹ آؤٹ. میں نے کہا اوکے. میں بھی ایک سخت آدمی، میں آیا اپنے ٹیبل پہ، میں نے آ کے ریزگنیشن لکھا. آئی وینٹ بیک ٹو ہم، آئی گیو ہم دی ریزگنیشن، جو اسی وقت قبول کر لیا گیا. بس اس کے بعد پھر میں کراچی آ گیا. سرکاری نوکری کے چند اصول ہوتے ہیں. اگر سرکاری نوکری کے چند اصول ہوتے ہیں تو آپ بڑے سرکاری افسروں کو یہ اصول بتائیں، پلیز ٹیل دیم. کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا کہ ابھی تک آپ سرکاری ملازمت میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ کوٹ لکھپت جیل میں. 100%. جس ٹائپ کا آدمی ہوں میں، اس ٹائپ والے کو کوٹ لکھپت جیل میں ہونا چاہیے. ویسے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، اولاد ہے نہیں کوئی ہماری. سوچ رہے ہیں بزرگوں کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں جا کے. نہ گاڑی ہے، نہ مکان ہے، نہ پیسہ ہے، پھر بھی خوش ہیں، ہیپی، نو پرابلم. کس بات پہ خوشی؟ اگر روح کا تعلق دنیا سے ہے مسٹر انور مقصود، تو آئی گارنٹی یو کسی دن قائد اعظم آ کے مجھے شاباشی ضرور دیں گے اور کہیں گے ویل ڈن مائی بوائے، ویل ڈن. آپ سے مل کے خوشی ہوئی. شکریہ، مجھے بھی. آئی ایم ویری فانڈ آف یو. خدا حافظ.